बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में हमेशा की तरह आपको बताएंगे आज के टॉपिक्स के हवाले से कि जिन पर हम बात करने जा रहे हैं, जिनकी अहमियत को उजागर करने जा रहे हैं और जिन पर रोशनी डालकर हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने जा रहे हैं। जब भी हम ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की बात करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की बात करते हैं या चेंज करने की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे मामूलात आते हैं जिनके ऊपर हमने गौर व फिक्र करना होता है, जिनके हवाले से हमने सोचना होता है। एंड देन सोचते हुए समझते हुए उनमें बेहतरी लानी होती है। हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं और इसके साथ साथ सीखने का अमल जब हम बात करते हैं तो वो भी ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए सीखने का अमल रुक जाए, किसी के लिए ताहयात जारी रहे, बल्कि ये हर किसी के लिए जो है वो जारी रहता है। कौन कितना सीखना चाहता है, कैसे सीखना चाहता है, कैसे ख़ुद को बदलना चाहता है, ये एक इंसान पर डिपेंड करता है। और इसी तरह से जब हम देखते हैं कि एक इंसान जब सीख रहा होता है, जब सीखने के अमल से गुजर रहा होता है, जब ज़िंदगी गुजार रहा होता है, स्पेशली जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखता है और एक फ़ाल किरदार के तौर पर इस मुआशरे का हिस्सा बनता है, तो उसे वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट लानी होती है, उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि पॉजिटिविटी के साथ सीखने के बजाय वो इंसान जो कि एक फ़ाल किरदार के तौर पर इस मुआशरे का अहम हिस्सा बनता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखता है, उसे ये मुआशरा किस तरह से एक्सेप्टेंस देता है और ये मुआशरा उसे क्या सिखाता है, इस मुआशरे की रीति रिवाज क्या हैं, यहाँ कौन सी रिवायात हैं, ये मुआशरा किस तरह से रिफ़्लेक्ट करता है उस इंसान की पर्सनालिटी पर, उस एक आदमी की, उस एक फ़र्द की पर्सनालिटी पर। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि वो मुआशरे से सीखता है। आजकल अगर अपनी सोसाइटी की बात करें तो बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में नाहमवारियाँ हैं, जिनमें सबसे बढ़कर हम ये देखते हैं कि मादा परस्ती हम सब के अंदर आ चुकी है। अब ये मादा परस्ती यानी कि मटीरियलिस्टिक अप्रोच क्या है, क्यों हम जो है वो मटीरियलिस्टिक होते चले जा रहे हैं, हम लोगों को उनकी काबिलियत की बिना पर जज नहीं करते, हम उनके घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, जायदाद से जो है वो जज करना शुरू हो जाते हैं। हमारे नज़दीक उनकी वर्थ, उनकी वैल्यू, उनके पास कितने पैसे हैं, इससे क्यों बढ़ती चली जाती है, या हम उसको इससे क्यों कंसीडर करते हैं, क्यों इससे एवेल्यूएट करते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और अगर हम मादा परस्त हैं या मादा परस्ती की तरफ जा रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि इससे नुकसान क्या हो रहा है। बेसिक नुकसान ये है कि हम एक रैट रेस में लग गए हैं, हमें दूसरों के ताल्लुकात, दूसरों के जज्बात, दूसरों के एहसासात की परवाह ख़त्म हो गई और इससे हमारे आपस की जो रिलेशनशिप है, जो इंसानी ताल्लुकात है, जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, वो किसी हद तक मुतासिर हो रहे हैं और असरअंदाज हो रहे हैं। तो इस असर को हम किस तरह से जो है वो बेहतर बना सकते हैं, या फिर अपने ताल्लुकात, अपने एहसासात और अपने जज्बात जो हैं उनको किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है, उनको किस तरह से नरिश किया जा सकता है, इस पर आज हम जो है वो बात करने जा रहे हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो यही है कि मादा परस्ती के इंसानी ताल्लुकात की जो बहरान की वजह है, बेसिकली वो मादा परस्ती है। मादा परस्त होने की वजह से हम अपने ताल्लुकात को गुंजाइश नहीं दे रहे, इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम बच्चों के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि बच्चों की तरबियत किस तरह से होनी चाहिए, स्पेशली घर में एक बच्चे की तरबियत किस तरह से होगी, उसकी ग्रूमिंग कैसे होगी, उसकी फ़िज़िकल ग्रूमिंग, उसकी मेंटल ग्रूमिंग कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, और सबसे ज़्यादा ये कि हम उस बच्चे को पुरएतमाद कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उसको घर से कैसे एतमाद दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान हम देखते हैं जो कि बाहर जाते हैं और कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं
اس کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہیں گھر سے کانفیڈنس نہیں ملتا، انہیں گھر سے اعتماد نہیں ملتا. تو بچوں کو گھر سے اعتماد دے کر ان کے مستقبل کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، ان کی تربیت کو کیسے اسٹرانگ بنایا جا سکتا ہے، اور انہیں اس معاشرے کا ایک فعال کردار کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ ہوگا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پر ہم گفتگو کریں گے. ان دونوں ٹاپکس کے حوالے سے ان ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی ہوں. اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، یا پھر ہمارے ساتھ آج جو ہمارے ایکسپرٹس موجود ہوں گے ان سے کوئی سجیشن لینا چاہیں، تو لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ مادہ پرستی کے نقصانات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو گھر میں اعتماد کیسے دیا جا سکتا ہے. جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جلدی سے ان کا تعارف کراتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ مادہ پرستی کے حوالے سے اور مادہ پرست سوچ کے حوالے سے ہمیں کیا بتاتے ہیں، کیا گائیڈ کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں جوائن کریے ہما عاطف صاحبہ جو کہ ماہر قانون ہے. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ہما آپ کی تشریف آوری کا. ہما کے ساتھ آج کی ایک اور مہمان جو ہیں تائید زہرا، ان کو بھی ہم جو ہے ویلکم کرتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ٹرینر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں تائید؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. تائید کے ساتھ ایک اور مہمان ماہر تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، ڈاکٹر سید اون ساجد نقوی صاحب. فرسٹ ٹائم سچ سویرا کا حصہ بن رہے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. گفتگو کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہوں گی، مادہ پرستی کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، مٹیریلسٹک اپروچ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کیا سمجھتی ہیں کتنا ضروری ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا؟ بیسکلی دیکھیں، میں کہوں گی کہ ہم جو رسک ہے نا، رسک کا جو لمیٹڈ اسکوپ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں پیسہ، کہ پیسہ ہی بس رسک ہے. آپ کے پاس علم ہے یہ بھی رسک ہے، صحت رسک ہے، آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے وہ بھی رسک ہے، اس کے بعد آپ کے اچھے دوست، اچھے رشتہ دار، یہ سب رسک میں آتا ہے. اب ایک انسان ہے اس کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن اس کی صحت نہیں ہے تو اس کے کسی کام کا نہیں ہے وہ پیسہ. تو رسک جو ہے یہ اس کا بہت واسٹ جو ہے وہ ایریا اگر دیکھا جائے تو. اور دوسرا یہ کہ ہم نے خوشحالی کا مقصد جو ہے نا وہ بیسکلی بنا لیا ہوا ہے پیسہ حاصل کرنا، کہ خوشحالی کی دوڑ میں ہم پیسہ حاصل کرنے کے لیے اتنے بیزی ہو گئے کہ ہم غلام ہو گئے. کس چیز کے غلام ہو گئے؟ اپنے گولز کے، اپنے آبجیکٹس کے، ان کے ہم غلام بن گئے. اور یہ ہمارے اندر وہ خوشحالی آتے آتے نا ہم اپنے رشتوں کو کہیں پیچھے چھوڑتے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس خوشحالی کے چکر میں اپنی ان چیزوں کے غلام ہو جاتے ہیں. پیسہ تو ہم بہت کما لیتے ہیں لیکن اپنے اس پیسے کو استعمال کرنے کا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا، اپنے اوپر خرچ کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں رہتا. کہ آپ محنت کرنی چاہیے، محنت بری چیز نہیں ہے، لیکن محنت کا بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا ہر چیز کی. تو محنت جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی کریں. یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن آپ نیچر کی بیوٹیز کو نہیں انجوائے کر سکتے. آپ نے پیسہ تو بہت کما لیا، خوشحال تو بہت ہو گئے، لیکن آپ جو ہے وہ پوری دنیا نہیں دیکھ سکے. ایون کہ آپ اپنے گھر کے باہر لگے ہوئے پھول کو نہیں آپ، یا جو بیوٹیز جو اللہ تعالیٰ کے نظارے ہیں ان سے لطف اندوز نہیں ہو سکے. تو وہ اس چکر میں ہم خوشحالی کے چکر میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے، اتنے بیزی ہو جاتے ہیں. یہ میٹنگ ہے، یہ اسکیجول ہے، اس چکر میں نہ آپ اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے ٹائم دے پاتے ہیں. تو پیسہ حاصل کر اور اینڈ پہ انسان کے پاس صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ حاصل تو آپ نے بہت کچھ کر لیا ہوتا ہے لیکن بغیر سوائے پچھتاوے کے آپ کے پاس رہتا کچھ نہیں. یقیناً ایسے ہی ہے. ہما نے بہت اچھی بات کی. لیکن تائید اگر ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی ہم مٹیریلسٹک اپروچ کو اپنائے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم مادہ پرست ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے آپ کی نظر میں؟ ہما مادہ پرستی یا مٹیریلزم ایکچولی اب ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ. اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ریٹ ریس میں ہمارا معاشرہ چل رہا ہے. اب نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگ مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اور کیونکہ اب وہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے تو جو ہماری اصل ویلیوز تھیں، اسلامی اقدار تھیں یا معاشرتی اقدار یا ہماری جو ایک بحیثیت قوم ہماری اقدار تھی، ان کو پیچھے چھوڑ دیا. اور بحیثیت انسان کے جو مین کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کے اور ہم مادہ پرستی کی طرف، اور ہم وہ چیزیں اڈاپٹ کریں جو باقی سب معاشرے میں لوگوں نے کر لیا. سو بات صرف اتنی ہے کہ جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ
یہ ڈومینیٹ کر رہی ہے یہ والی اپروچ. اب ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے, اسی چیز کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں وہاں پہ مادہ پرستی صرف پیسہ نہیں, آپ کی ظاہری شان و شوکت, آپ کی ظاہری پرسنل اپیرنس کو بہت ویلیو کیا جاتا ہے, آپ نے کون سا برانڈ پہنا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے اور اس اپروچ کی وجہ سے جو معاشرے میں اب کچھ اور رجحانات ہیں, انگزائٹی, اسٹریس اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ احساس کمتری کا لوگ شکار ہو رہے ہیں اس ریٹ ریس کی وجہ سے, جب ان کو وہ چیزیں حاصل نہیں ہو رہی تو وہ اس طرح سے معیار اپنا جو انسانیت کا اس کو بھی برقرار نہیں رکھ پا رہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ ایک پوری جنگ ہے, نفسیاتی جنگ اس وقت چل رہی ہے لوگوں کے دماغ میں, کیونکہ وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ ہم اپنی ان اقدار کو بھول گئے جو ہمیں انسان بناتی ہیں, جن کی واقعی ویلیو ہے. مٹیریلسٹک جو اپروچ ہے وہ ہمارے اوپر اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ اب ہمیں جو چمکتی, وہ کہتے ہیں نا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی, ہمیں ہر چمکتی چیز اچھی لگ رہی ہے اس وقت پہ. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری جو اصل اقدار ہیں وہ ہمیں بہتر طور پہ ڈیولپ کر سکتی ہیں, بینگ این انڈیویجول, ایک انسان کے طور پہ, ایک معاشرے کے حصے کے طور پہ. تو یہ وہ وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم سارے پروموٹ کر رہے ہیں, ہم سارے اسے ویلیڈیٹ کر رہے ہیں, کوئی بھی ڈسکارڈ نہیں کر رہا. جو ابھی جو ڈسکارڈ کر رہے, جو اس کے خلاف بات کر رہا ہے یہ اقدار, وہ بہت کم لوگ ہیں. تو اٹ نیڈس ٹو بی ووکل اباؤٹ. ابھی لوگوں کو بات کرنے کی ضرورت ہے. اب پہلے جیسے رائٹرز تھے, جیسے اشفاق احمد تھے, ابھی ہم بہت سارے لوگوں کا نام ہمارے پاس نہیں ہے. اشفاق احمد, بانو قدسیہ, یہ وہ لوگ تھے جو کہ ووکل تھے اور اس چیز پہ بات کرتے تھے. صحیح. اور ابھی تک ان کے کوٹس ہیں. تو معاشرے میں ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو بات کریں, جن کی سنی جائے, اور وہ اس چیز کو ویلیڈیٹ کریں کہ یہ جو اینٹی مٹیریلزم ہے اس کو وہ کہیں کہ یہ چیز کو اپنائیں. بالکل. وہ جو ہماری اصل ویلیوز ہیں, جو ہماری روایات ہیں, ان کو دوبارہ سے ریوائیو کریں اور اس کے لیے ایفرٹس کریں. تائید نے بہت اچھی بات کی ہے, اسی بات کو ہم جو ہے وہ آگے لے کر جائیں گے ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب اس میں کیا ایڈ کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس موضوع کو تھوڑا اکیڈمک انداز میں بات کرنا چاہوں گا اس پہ. ضرور. کہ میں نے جب بھی کسی سماجی, سیاسی, مذہبی کسی موضوع پہ سوچنا شروع کیا تو جو سب سے پہلی ضرورت مجھے پیش آئی کہ ہم یہ دیکھیں کہ انسان کیا ہے, پہلی نگاہ میں انسان ہے کیا. تو ظاہر ہے جب کہا جاتا ہے کوئی ایک حیوان ناطق ہے, یعنی ایک جسم اور ذہن و شعور کا مجموعہ ہے, تو ظاہر ہے اپنے جسم کی آسائش کے لیے, اپنی مادی زندگی کی آسائش کے لیے ہر ذی روح کی طرح وہ منفعت کے حصول کے لیے, فائدے کے حصول کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور نقصان سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اور یہ بنیادی جبلت ہے انسان کی اور حیوان کی. تو لیکن تب تک کہ جب تک منفعت کا حصول مد نظر ہو اس وقت تک تو ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی وہ اعتدال سے خارج ہوتا ہے وہی چیز لالچ کہلاتی ہے اور وہ لالچ میں پڑ جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر ضرر سے بچنا, نقصان سے بچنے کی کوشش ہو تو وہ اعتدال سے جب نکل جاتی ہے تو ایک خوف اور دہشت بن جاتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ انسان کیا ہے. انسان ان دو پہلوؤں کا ہی مجموعہ ہے, اور یہ انسان کا جو ذہنی پہلو ہے اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں سماج کب شروع ہوا, اس کی تاریخ کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم یہ سماجی تعلقات کی بات کر رہے ہیں, تو سماج کیا ہے. سماج بنیادی طور پہ افراد کے دھاگوں سے بنا ہوا ایک کپڑا سمجھ لیں کہ ہر دھاگا دوسرے کے لیے لازم ہے, اور تبھی سماج تشکیل پاتا ہے. اور اخلاقی شعور کا ہم جب دیکھتے ہیں علم اخلاقیات میں, تو دوسرے کے حق کا احساس اخلاق ہے بنیادی طور پہ. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ایک اچھا رویہ ہی بس کافی ہے, وہی اخلاق کہلاتا ہے, ورنہ اصل میں تو دوسرے کے حق کا احساس ہے. اور جب ہم دوسرے کے حق کا احساس کرتے ہیں تو خود بخود یہ لالچ اور یہ جو خوف ہے یہ اعتدال میں آ جاتا ہے. صحیح. اب یہ دیکھ لیجئے کہ مادہ پرستی جسے آپ کہہ رہے ہیں, ہم بعض لوگ ذرا ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں اور مادہ پرستی بالکل ہی ایک قناعت کا بھی ایک خاص مفہوم لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کچھ بالکل ایک کیا کہتے ہیں کہ کچھ حاصل ہی نہ کرے انسان, جبکہ انسان کی زندگی کے لیے جو ضروری ہے اس تک تو حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے, واجب ہے, لیکن اس سے بڑھ گیا تو وہ لالچ ہو گئی. اور یہی ہے کہ جب ہماری زندگی ایک مشینی بن چکی ہے اور ہم اپنی جسمانی آسائشوں کے لیے لگے ہوئے ہیں اور اخلاقی شعور جوں جوں تنزل کا شکار ہے, زوال کا شکار ہے,
تو ظاہر ہے یہ مادہ پرستی بھی آنی ہے اور اس طرف انسان نے اپنی توجہ بالکل. اور اس کا جو ہمارے اوپر ایک اثر ہے اس کو ہم ڈسکس کریں کہ آخر کار اس کے اثرات کیا ہیں, کیا پازیٹیو اثرات ہیں یا پھر اگر نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو ان کو کاؤنٹر کر کے ان کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے. یہ بیسیکلی ہمارا مقصد ہے جس کی وجہ سے ہم آج مادہ پرستی کو ڈسکس کریں. آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے سے شیئر کر سکتے ہیں, کوئی سجیشن آپ کے مائنڈ میں ہو مادہ پرستی کے حوالے سے اور انسانی تعلقات کو کس طرح سے جو ہے وہ نرش کیا جا سکتا ہے, اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے, اس پر بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور شیئر کریں. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. ہما, جیسے کہ باقی دونوں مہمانوں نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ مادہ پرستی کو ڈیفائن کیا اور اس کے حوالے سے بتایا بھی کہ ہم کیوں مادہ پرست ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو بہت کچھ ہم معاشرے سے لیتے ہیں, بہت کچھ ہم معاشرے کو دیتے ہیں, سکھاتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس میں سے جب ہم مٹیریلسٹک اپروچ کی طرف جاتے ہیں, مٹیریلزم کی طرف جاتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرفہ نہیں ہے, یہ دو طرفہ پروسیجر ہے کہ ہم بھی مٹیریلسٹک اپروچ کو پسند کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ایویلویٹ کریں, لوگ ہمیں دیکھیں کہ اچھا اس نے فلاں برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں. جیسے کہ تائید نے بھی کہا کہ اپیرنٹلی ہم بہت ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ مٹیریلزم میں پڑ چکے ہیں. کس نے کون سے برانڈ کا کپڑا پہنا ہے, کس نے کون سے جو ہے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا ہے, کون کس گاڑی سے اتر رہا ہے, اس کا گھر کہاں پہ ہے, کون سے ایریا میں وہ رہتا ہے. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف اور صرف مادہ پرستی کو جو ہے شو کرتی ہیں کہ ہم کتنے مٹیریلزم کو چاہنے والے بن گئے ہیں. جو ہے وہ سیشن کا ایلیمنٹ ہم نے صرف اور صرف مٹیریلسٹک اپروچ میں رکھ دیا ہے یا برانڈ کانشیسنس میں رکھ دیا ہے. اس میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں, اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اس سے سب سے جو بیسک ایلیمنٹ ہے نا ہماری دین سے دوری ہے. کہ ہمارا جو دین اسلام ہے نا یہ ایک مکمل مجموعہ ہے. اس میں ہماری زندگیوں کے لیے کس طرح ہمیں اپنی لائف سٹائلز گزارنے, قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے. اس کو دیکھیں, اگر اس کے اکارڈنگلی ہم اپنی لائف گزاریں تو میرے خیال سے ہم یہ جو مٹیریلسٹک اپروچ ہے اس سے بہت دور ہو جائے. یہ ہمارے اندر کبھی بھی نہیں آئے. لیکن ہماری شاید کہیں نہ کہیں دین سے دوری ہے. ہم ان چیزوں میں اتنا انوالو ہو چکے ہوئے ہیں کہ دین تو میرے خیال سے شاید نصاب کی حد تک ہی رہ گیا ہوا ہے, اور وہ ہم لوگ خود بھی پریکٹیکلی اس چیز پہ جو ہے وہ اپلائی نہیں, اپنے اوپر بھی نہیں کرتے. اور بیسکلی انسان کی جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے نا, جو آپ کو ڈرائیو کرتی ہے, وہ کس چیز سے آتی ہے؟ آپ کی نیڈس, آپ کا لالچ. نیڈس, جب آپ کی نیڈس ہوتی ہیں, نیڈس بڑھتے بڑھتے نا لالچ کی شکل اختیار کر جاتی ہیں. آپ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں, پھر بہتر سے بہترین کی آپ کو جو ہے وہ خواہش ہونے لگ پڑتی ہے. کوشش کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہترین میں جائیں. آج چھوٹا گھر ہے, کل کو بڑا گھر چاہیے, پھر اس سے بڑا گھر چاہیے. چاہے آپ کو اس کے اندر رہنا سونا نصیب نہیں ہو, لیکن آپ چاہتے ہیں. یہ خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہم بیسکلی اپنے معاشرے میں انفارچونیٹلی میرے خیال سے ٹیچرز جو ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. وہ اس چیز کو دیکھیں, پیرنٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, ٹیچرز کا, کہ ہم اپنے گھر سے جس طرح سے اس چیز کو لے کر چلیں گے, گرومنگ سٹارٹ کریں گے, ہماری جنریشن ہے ان کو جس طرح گروم کریں گے, ان کو اسی طریقے سے جو ہے معاشرے پہ اس کے جو ہے ایفیکٹس آئیں گے. لیکن ہما انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے ہی یہ لامحدود خواہشات کا سفر شروع ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے آپ سے ہی جانیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر کالر امتیاز کراچی سے موجود ہے, دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم امتیاز. وعلیکم السلام میم, آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ. اور میرے لیے دعا کیا کریں. بات دراصل یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی زندگی کو کبھی ترجیح نہیں دی جس میں دولت ہو اور عیش و عشرت والی. انہوں نے دنیاوی زندگی اللہ پاک کے اس سے قبول فرمائی, یعنی کہ عاجزی والی زندگی, سادگی والی زندگی. تو اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا کوئی نہیں. جب انہوں نے اس طرح طرز زندگی اپنی رکھی, تو جو لوگ اس کے برعکس رکھتے ہیں, اب یقین کریں مادہ پرستی میں پڑھ کے ہی ساری تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی ہے. ایک آدمی جو ہے اگر وہ لاکھوں بندوں کا حقوق سلب کر کے مادہ پرستی میں لگ گیا اور پھر کہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور ان کو حقوق نہیں ملیں گے, تو یہ سراسر ناانصافی والی بات ہے. تو مادہ پرستی کو جب تک ہم چھوڑیں گے بھی, اور یہ میڈم جو تشریف فرمائے انہوں نے بہت جامع گفتگو کی ہے, ان کے سامنے میرا بولنا جو ہے سورج کے چراغ دکھانے کے برابر ہوگا. اور سارے فساد کی جڑ انفارچونیٹلی جو ہے یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی, آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ایسے عشرت پہ پڑے ہوئے, اور وہ کسی طرح کی بھی بات سننے کو تیار نہیں. جس طریقے سے قوم نوح علیہ السلام کی وہ بات سننے کو تیار نہ تھی, اور کانوں میں انگلیاں
डाल लेती थी और कपड़ा मुंह पे डाल लेती थी और सुनती नहीं थी। कुछ इस कदर हाल हमारे यहाँ भी है, सिवाय चंद लोगों के। तो जब तक मादा परस्ती को तर्क नहीं किया जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मादा परस्ती तर्क करना दरअसल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाली बात है। और एक बात मैडम और अर्ज करता हूँ, आज पे बड़ा बिजी था, कॉल का इरादा नहीं था, मगर टॉपिक अभी भाई साहब ने बताया इतना प्यारा टॉपिक है कि दिल झूम गया। और आपकी पूरी टीम को सलाम। मैं ज्यादातर आपका प्रोग्राम देखे बगैर टॉपिक्स पे बात करता हूँ, क्योंकि वो ऑन द वे होता है उस टाइम। जी, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, इतनी पॉजिटिविटी के साथ आप पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोग्राम को इतना पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और साथ ही कोई ना कोई सजेशन भी देते हैं। बड़ी खूबसूरत सजेशंस पे आपने बात की है, इन्हीं को जो है हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। हुमा, आप अपनी बात को मुकम्मल करें कि क्यों ये सफ़र जो है लामहदूद ख्वाहिशात का ये हमारे घर से ही शुरू हो गया। देखिए, बेसिकली इंसान के अंदर मुझे लगता है कि जब हम अपने बच्चों को उनको प्रॉपरली ग्रूम्ड नहीं करेंगे ना, ग्रूमिंग का बेसिकली क्या ग्रूमिंग है? ग्रूमिंग ये नहीं कि हम उन्हें बताएं कि आपने ये करना है, हम उनके सामने एक रोल मॉडल होने चाहिए। जब तक हम पेरेंट्स खुद उनके सामने एक रोल मॉडल नहीं होंगे, उनको वो हमें देख के अडॉप्ट नहीं करेंगे चीज़ें, तो कहने से, बातें करने से, लेक्चर्स देने से वो चीज़ें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इसमें हमें खुद हमारा जो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, जो भी आप सोसाइटी में आपका एक किरदार है, तो हमारा वो रोल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि हम जिस तरह हदीस नबवी है कि अगर तुम अपनी उम्र में खैर चाहते हो और रिस्क में बरकत चाहते हो तो रिश्तेदारों के साथ बेहतर सलूक करो। तो वो जब हम मटीरियलिस्टिक होते हैं, इसमें आते हैं, तो हम अपने रिश्तों से दूर हो जाते हैं, दूरी पैदा हो जाती है। कोई गरीब है, हम उसको नहीं मिलते, कोई अमीर हो गया है, वो उसके घर आने जाने से घबराते हैं। तो ये रिश्तों से दूरी जो है, ये इसका बेसिक जो वो फॉल्ट है, इसकी पैसे की वजह से, ये मादा परस्ती की वजह से हम अपने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुमा, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम अपने रिश्तों की अहमियत को खो देते हैं, दूर हो जाते हैं अपने रिश्तों से। तो कितना ज़रूरी है कि हम अपने ताल्लुकात को, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को जो है वो महफूज बनाएं और इनको इम्पोर्टेंस दें। लेकिन उससे कबल ये जो मादा परस्ती के नुकसानात हैं, ताइद मैं इसी पे बात करना चाह रही हूँ कि क्यों हम जो है कहीं ना कहीं चाहते हुए ना चाहते हुए मादा परस्ती को अपना भी रहे हैं और इस रेस में इन्वॉल्व भी होते चले जा रहे हैं। आप समझते हैं क्या ये वक्त की ज़रूरत है या माशरे का चलन ही कुछ ऐसा है कि जब तक कोई मादा परस्त नहीं होगा वो इस माशरे में सर्वाइव नहीं कर सकता? असल में हकीकत ये कि इंसानी ज़रूरियात हैं कि उसको चीज़ें चाहिए रहने के लिए, रहन सहन के लिए, माहौल में एडजस्ट होने के लिए, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, वो उसको ज़रूरत समझता है। ठीक है, उसको जहाँ लोगों के साथ रहना है, उसको कुछ ज़रूरियात का ख्याल रखना है अपनी और ज़ाती, अपने बच्चों की। मसला ये कि ये जो रेगुलेशन है इसकी, वो बहुत ज़रूरी है, वो नहीं है हमारे पास एक हद नहीं है कि यहाँ तक जाना है, इससे आगे नहीं जाना। और उसके लिए सिर्फ ना पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं, सिर्फ टीचर्स कुछ नहीं कर सकते। ये पूरे एक नेटवर्क है जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो पेरेंटिंग का है, चाहे वो स्कूलिंग है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो मीडिया है, तो ये सारा माहौल क्रिएट होगा। क्योंकि आप ये देखें कि एक बच्चे को मैं अगर घर में तरबियत कर रही हूँ और मैं उसको सादगी बता रही हूँ और कह रहे हैं जी इसराफ नहीं करना, ये इस तरह से नहीं है, सुन्नत नबवी है, और इस तरह की बातें अगर करें, बच्चे को जब वो बाहर निकलता है घर से और वो देखता है कि जी और बच्चों के पास तो और फैंसी चीज़ें हैं, ही विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ जाएगा। बिल्कुल जाएगा। इंसान की ये सरिश्त में है कि वो जो चीज़ अच्छी लग रही है वो इंसिस्ट करेगा, वो डिमांड करेगा कि मुझे भी फलां ब्रांड की फलां चीज़ ही चाहिए तभी मैं जाऊँगा बाहर, अदरवाइज मैं बाहर निकलने से भी कतराऊँगा या शर्माऊँगा, कन्फ्यूज़ होऊंगा। तायद इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, मादा परस्ती और उसके जो नुकसानात हैं, इनसे कैसे महफूज रहा जा सकता है, इंसानी ताल्लुकात को जो है वो किस तरह से हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे, अपने तीनों मेहमानों से मादा परस्ती और उसके नुकसानात पर बात करेंगे।